آپ تعاوذ پڑھنے کے بعد تسمیہ پڑھتے ہیں نا، شیطان سے پناہ مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا رحم مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم رحم مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ رحم ان لوگوں پہ کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ ہیں نماز، قرآن، روزہ، زکوٰۃ۔ صرف یہی اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں ہیں، مختصر حقوق اللہ اور حقوق العباد اور رسول اللہ کی اطاعت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات بتا دیے، نماز، قرآن، روزہ، حقوق العباد اور حقوق اللہ، اور رسول اللہ نے ان احکامات کو پورا کیا ہے اور ہمارے لیے مثال قائم کی ہے۔ ہم نے بھی ان احکامات کو پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب تک ہم رسول اللہ کے لائف سٹائل کو اپنا لائف سٹائل نہیں بنائیں گے تب تک ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور رسول اللہ کا لائف سٹائل کیا تھا بھلا؟ رسول اللہ کا لائف سٹائل تو یہی تھا نا کہ آپ کہیں بھی چلے جاتے تھے، کسی بھی جگہ پہ ہوتے تھے، کسی بھی حالت میں ہوتے تھے، آپ کبھی بھی نماز قضا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب وقت سے پہلے بہت بیمار ہو گئے تھے تو ایک دفعہ بخار کی حالت میں تھے تو اتنی ان پہ غنودگی چھائی ہوئی تھی کہ عشاء کے وقت آپ اٹھتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، اور یہ کہتے ہی آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں تو پھر یہی سوال کرتے ہیں۔ یعنی وہ اتنی بخار کی شدت میں تھے لیکن پھر بھی ان کے جب ہوش میں آئے تو ان کے جو پہلے کلمات تھے وہ یہی تھے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ خود گئے تھے اور حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تب بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے جا کے نماز پڑھی تھی، تب آپ نے پہلی دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھی تھی۔ تو ہم لوگ کیا چیز ہیں، ہم لوگ تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں وہ بیماری بھی نا تب نعمت لگ رہی ہوتی ہے کہ چلو اچھا اب مجھے نمازیں نہیں پڑھنی پڑیں گی، میں آرام سے بس لیٹی رہوں گی، موبائل چلاتی رہوں گی۔ تو ہم کیا چیز ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے، ہم پہ رحم نہیں کرتے، یا ہمارے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں۔ تو ہمیں بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہم نے کون سا لائف سٹائل چوز کیا ہوا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پھر بھی ہمیں دیے جا رہے ہیں زندگی دی ہوئی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی ہر چیز دی ہوئی ہے، ہم روز کھاتے ہیں، بھوکے پیٹ تو نہیں سو جاتے نا۔ اور ایک رسول اللہ کا جنہیں اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی کہ آخری سانسوں میں بھی آپ نے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا، تو پھر ہم سوچیں گے ہم کیا چیز ہیں؟ نہ تو ہم خود ایسے ہیں کہ ہم یہ سوچ سکیں گے ہم بخش دیے جائیں گے، اور نہ ہی ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں نماز معاف کر دی جائے گی۔ تو پھر کیا صلہ ہے ہمارا؟ ایک نماز ہی تو ہے ہمارے پاس جس نے آخرت میں ہمارے کام آنے، جس نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، ہماری مدد کرنی ہے۔ ایک نماز تو ہے جس کا سب سے پہلا سوال ہم سے کیا جائے گا۔ تو پھر یہ سوچیں کہ اس روز جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے سامنے روبرو کرنا ہے اور ہم سے پہلا سوال کرنا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور تب قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ، اس سے میں نماز نہیں پڑھی، میں اس کام میں مصروف تھی، کوئی بہانہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا سننا۔ اور وہ سب سے خوفناک گھڑی ہوگی جب اللہ تعالیٰ آپ سے آپ ہی کے کیے ہوئے وعدوں کا سوال کریں گے، جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو جہنم آپ کو دور سے پکارے گی اور خوف کے مارے آپ کا دل باہر نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سارے وعدے پورے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، مہلت بھی دی ہے، وقت بھی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنے وعدوں کو پورا نہ کر سکے تو پھر اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ جو اس کے حکم کو جھٹلائے گا نا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے جو اپنے وعدے کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے تو آپ کو سب سے پہلے خود پہ رحم کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ روزے محشر اللہ تعالیٰ کو آپ پہ فخر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو فخر کے ساتھ اپنا بندہ بلائیں، تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ آپ کیسے اللہ سے کسی ایسی چیز کی توقع کر سکتے ہیں کہ آپ خود کے لیے نہیں کرتے؟ حالانکہ آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں، آپ اس کی قابلیت رکھتے ہیں۔ جب آپ خود پہ ہی رحم نہیں کرنے کو تیار تو اللہ تعالیٰ آپ پہ کیسے رحم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ نماز جنت کی ضمانت ہے، تو جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے تب تک آپ جہنم کی قید میں رہیں گے۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس وقت ہے، تو ہمیں اس موقع کو نہیں گنوانا۔ جنت اتنی سستی ہے کہ اگر ہم نمازیں اپنی بہترین کر لیں گے نا، اپنے دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کر لیں گے تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں جنت میں لے کے جا سکتی ہیں، جو ہماری گزرتی ہوئی سانسیں ہیں نا وہ ہمیں موت کے قریب کر رہی ہیں، اور جب موت آتی ہے نا تو پھر ہمیں دوسرا موقع نہیں ملتا توبہ کا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری بخشش کی سفارش کروں تو تم اپنے سجدے زیادہ کر دو، کیونکہ اگر تمہارے سجدے زیادہ ہوں گے نا اور مکمل ہوں گے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش کرنا آسان ہوگا۔
اگر آپ اب نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ رحم ضرور کریں گے اور آپ کو معاف کر دیں گے. تو یہ نہ سوچیں کہ پہلے کیا ہو چکا ہے, یہ سوچیں کہ مجھے اب ایسا کیا کرنا ہے جو آگے جا کر ویسا نہ ہو جائے جو پیچھے ہو چکا ہے. کیونکہ آپ کا ماضی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ اسے نہیں بدل سکتے اب, لیکن حال اور مستقبل ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپ انہیں جیسے چاہیں اپنے مطابق بدل سکتے ہیں. بس ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنی ہے اور تھوڑا سا وقت نکالنا ہے آپ نے, پھر دیکھیں کیسے آپ کا وقت نکلتا ہے اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے یہ کام ادھورے رہ جائیں گے. آپ یقین کریں جب آپ نماز کے لیے